خوشی ہے کہ رمضان پھر آ رہا ہے، یہ دل مرحبا مرحبا گا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارے مفتی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے آپ کے سوال پوچھنے کا مطلب؟ ارے مفتی صاحب آپ مونچھ جو کاٹ رہی ہیں، سنا ہے کہ روزے کی حالت میں نہ مونچھ کاٹنا چاہیے نہ ناخن کاٹنا چاہیے۔ ارے ایسی بات نہیں ہے، ہر سنی ہوئی بات اچھی نہیں ہوا کرتی ہے، بعض دفعہ انسان سنتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ مفتی صاحب یہیں تک نہیں بلکہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ روزے دار کے بدن کا ہر ایک حصہ، یعنی اس کے بدن کا ہر ایک بال روزے سے رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص بال کاٹتا ہے یا ناخن کاٹتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس طریقے سے میں نے سنا ہے۔ دیکھیے آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ روزے دار کے بدن کا ہر ایک حصہ روزے سے ہوتا ہے، اگر کوئی شخص بدن کا کوئی بال ناخن کاٹتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ جو حکم لگایا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ یقیناً روزہ دار کے بدن کا ہر ایک حصہ روزے سے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مونچھ کاٹیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا، یا بال کاٹیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں۔ یا اسی طریقے سے بغل کے بال ہے، زیر ناف کے بال ہیں، تو ان بالوں کو کاٹنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہاں ایک بات جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ غفلت میں ہو، تو یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ بدن کے اندر 3 طرح کے بال ہیں۔ ایک وہ بال ہیں کہ جن بالوں کا کاٹنا ضروری ہے، مثال کے طور پر بغل کے بال ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اور زیر ناف کے بال ہیں، تو ان بالوں کی صفائی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض وہ بال ہیں کہ جن بالوں کا رکھنا ضروری ہے، جیسے مرد کے لیے داڑھی کا رکھنا ضروری ہے اور مونچھ کا کاٹنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور بعض وہ بال ہیں کہ جن بالوں کے کاٹنے اور نہ کاٹنے پر شریعت خاموش ہے، مثال کے طور پر سینے کے بال ہیں، ہاتھ کے بال ہیں، تو ان بالوں کے کاٹنے اور نہ کاٹنے پر شریعت خاموش ہے۔ خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، آپ اگر چاہیں تو کاٹیں، آپ چاہیں تو نہ کاٹیں، لیکن اس کے اندر بہت تفصیل ہے۔ میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ سینے کے بال کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ مرد حضرات سینے کے بال نہ صاف کریں کیونکہ یہ مرد کی پہچان اور شناخت ہے۔ تو ان تینوں بالوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور میری بات کو غور سے سنیے، یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ان بالوں کو کاٹتے ہیں کہ جن بالوں کا کاٹنا صحیح اور درست نہیں ہے، مثال کے طور پر داڑھی ہے، آپ داڑھی صاف کروا رہے ہیں، کلین کروا رہے ہیں، تو ان بالوں کی صفائی یعنی داڑھی کاٹنا، داڑھی صاف کروانا حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اب روزے کی حالت میں کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ داڑھی کاٹواتا ہے، صاف کرواتا ہے، تو گناہ والا کام کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص گناہ والا کام کرتا ہے تو اس سے اس کے روزے پر فرق پڑتا ہے، اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسا شخص جو روزے کی حالت میں گناہ کرتا ہے اس کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا بیکار ہے، یعنی اس کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص داڑھی کے بال صاف کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گناہ کا کام ہے اور اس کی وجہ سے اس کے روزے پر فرق پڑے گا۔ اگر آپ اس عادت سے مجبور ہیں، لاچار ہیں، آپ کو عورت بننے کا زیادہ ہی شوق ہے، تو آپ روزے میں صاف نہ کر کے آپ افطار کریں اور افطار کے بعد اس کام کو کریں۔ تو یہ ایک صورت ہے کہ جس صورت میں اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں داڑھی کے بال کاٹتا ہے، صاف کرتا ہے، تو روزے پر فرق پڑے گا اور روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ تو آپ جو بھی بات کسی سے سنیں تو آپ اس کی پہلی تحقیق کر لیں، فوراً حکم نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ اوہو اچھا، تو یہ بات ہے، میں نے بھی سوچا کہ اگر مسئلہ ویسا ہے جیسا میں سوچتا ہوں اور جیسا میں نے سنا ہے تو مفتی صاحب ایسا نہیں کرتے۔ خیر آپ نے میری آنکھیں کھول دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.